کہ 20 سال یہ براڈ شیٹ تو صرف ایک کیس ہے نیب کا. نیب کا ریکارڈ اگر عوام کے سامنے آئے گا آپ کو سینکڑوں ایسے کیس ملیں گے. آپ کو ناانصافیوں کی ایک داستان ملے گی, آپ کو کرپشن کی ایک داستان ملے گی. براڈ شیٹ کے جو فیصلے ہیں, جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہے, اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ عوام کے سامنے آیا ہے. اور اگر ہم نے اپنے ملک میں احتساب کی بات کرنی ہے تو پھر براڈ شیٹ کے تمام حقائق, تمام کاغذات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے ہوں گے. ورنہ ان عدالتوں میں جو کام ہو رہے ہیں, جو کیس بن رہے ہیں, وہ جھوٹ کے پرندے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک طریقہ ہے, وہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ ہے, وہ ملک میں سیاست کو ناکام کرنے کا طریقہ ہے, وہ ملک میں عوام کے اندر یہ تاثر پیدا کرنے کا طریقہ ہے, وہ ملک کے اندر یہ تاثر پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ اس ملک کے سیاستدان کرپٹ ہیں. اس ملک کے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں, پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے, اور اسی معیار پر جس پر سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں اس ملک کے بیوروکریٹ سے بھی کیے جائیں, اس ملک کے جج سے بھی کیے جائیں, اس ملک کے جرنیل کو بھی کیے جائیں, اور وہ تمام بھی ٹی وی پر دکھائے جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک کی حقیقت کیا ہے. براڈ شیٹ کو لے لیں, 3 اگر انصاف ہو 3 نیب چیئرمین جیل میں جاتے ہیں, ان کو نیب کی کسٹڈی میں دیں, ان کا ریمانڈ لیں, ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں سالوں سال رکھیں جس طرح آپ نے اس ملک کے سیاستدانوں کو رکھا ہے. اس میں جنرل پرویز مشرف کا نام آتا ہے, اس کا بھی ریمانڈ لیں, اس کو بھی جیل بھیجیں. اس میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل کا نام آتا ہے جو براڈ شیٹ کے ایگریمنٹ پر جس کے سگنیچر موجود ہیں, لیکن وہ جب معاملہ آربیٹریشن میں گیا, عدالت میں گیا, وہ براڈ شیٹ کا گواہ بنا. نیب کا پروسیکیوٹر جنرل براڈ شیٹ کا گواہ بنتا ہے, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. جو چیئرمین ہیں ان کے بیانوں میں تضاد ہے, کرپشن کی کھلی داستان ہے, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لوگ جو آج انکوائریاں کرتے ہیں, انویسٹیگیشنیں کرتے ہیں, جن سے سالہ سال کیس نہیں بنتے, جو شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالتے ہیں, جو خواجہ آصف صاحب کو جیل میں ڈالتے ہیں, جو حمزہ شریف کو جیل میں ڈالتے ہیں, جو خورشید شاہ صاحب کو جیل میں ڈالتے ہیں, جہاں آج چیمہ آج 3 سال سے زیادہ جیل میں ہے, کیا ان لوگوں سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے؟ آج وہ عدالتیں کیوں خاموش ہیں جو ایک وزیر اعظم کو ویزے کی بنیاد پر برطرف کرتی ہیں, حکومت توڑ دیتی ہے, سو موٹا نوٹس لیتی ہیں؟ کیا آج ان کو براڈ شیٹ نظر نہیں آتا جہاں پورا احتساب کا نظام, پورے احتساب کے نظام پر آج سوالیہ نشان ہے, اور اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اس ملک کا وزیر اعظم جو دعوے کرتا تھا کہ جی یہ براڈ شیٹ میں کرپشن ہو گئی ہے, $1 ارب کی باتیں کی, آج وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. براڈ شیٹ سے تعلق نہیں ہے تو تمہارے وزیر براڈ شیٹ کے مالکان سے پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ انگلستان سے وکیل آ کر پرائم منسٹر کے دفتر میں کس سے ملتے تھے؟ موسوی کی باتیں پرائم منسٹر سے کیوں ہوتی تھی؟ وہ کون سے جنرل صاحب تھے جو جا کر موسوی کو ملے اور پیسے مانگے؟
کیا ان سوالوں کا جواب نہیں ملنا چاہیے؟ کیا یہ معاملات پر احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے؟ جواب دینے والا اس لیے نہیں ہے کہ جواب پوچھنے والا کوئی نہیں. جواب صرف پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھے جاتے ہیں اور ہم لکھ کر جواب دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگاؤ، تفتیش میں کیمرے لگاؤ، پاکستان کے عوام کو دکھاؤ. یہ ہمارا احتساب کا معیار ہے. اگر آپ میں بھی جرت ہے تو براڈ شیٹ کے تمام کاغذات، تمام دستاویزات جو نیب کے پاس ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں. بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، بڑی بڑی باتیں سامنے آئیں گی. اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک معاہدہ ہے نیب کا. آپ کو سینکڑوں ایسے معاہدے ملیں گے، سینکڑوں ایسے کام ملیں گے. جب تک ہم یہ حرکتیں کریں گے جو آج نیب کی عدالتوں میں ہوتی ہیں، جو نیب کی میٹنگز میں ہوتی ہیں، جو نیب کے ٹھیکے ہوتے ہیں، جس وجہ سے نیب آپریٹ کرتا ہے، تو ملک آگے نہیں چلے گا. جس ملک میں ناانصافی ہو وہ نہیں چلتا. انصاف ہونا بھی چاہیے اور ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. آج نا انصاف ہوتا ہے، نا انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دوہرے معیار ہیں، ایک کے لیے معیار اور ہے، دوسرے کے لیے معیار اور ہے. یہ آج حقیقت ہے اس سارے نظام کی. آج جہاں پر ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے، جہاں پر مہنگائی کا دور ہے، جہاں پر بے روزگاری ہے، جہاں پر ترقی رک گئی ہے، جہاں سی پیک رک گیا ہے، آج احتساب کا نظام بھی خود احتساب کا شکار ہو چکا ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں. تو میں عدالتوں سے توقع رکھوں گا کہ جب نظام جمود کا شکار ہو جائے، آپ کا کام ہوتا ہے اس معاملے کا نوٹس لیں. چینی میں سینکڑوں ارب عوام سے لوٹے گئے، کمیشن بنے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آٹے میں سینکڑوں ارب لوٹے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایل این جی میں لوٹے گئے، تیل میں لوٹے گئے. ملک کے اسٹیٹ بینک پر سوال ہے، ملک کی پالیسیز پر سوال ہے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں. اور اس سب کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. یہ آج کے پاکستان کی حقیقت ہے. جناب، آپ نے کہا کہ وزیراعظم کو نائب کرنے کی بات ہے. عمران خان صاحب کیس لے کر گئے تھے نیب. آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں تو براڈ شیٹ کے معاملے پر آپ یا پٹیشنر کیوں نہیں بن جاتی، کسی عدالت سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کس کے سامنے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ بورڈ لگے ہوئے احتساب، یہ احتساب ہو رہے ہیں اندر، ان کو نظر نہیں آتا. سپریم کورٹ کا سابقہ جج چیئرمین ہے نیب کا. ایک اور سپریم کورٹ کا جج آج براڈ شیٹ کمیشن کا چیئرمین بنا ہے. ان سے ہم نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ آپ حصے دار ہیں براڈ شیٹ میں، حصے دار منصف نہیں بن سکتا. یہ اس کی حقیقت ہے. ہمارے صاحب یہ بتائیں، پرائم منسٹر عمران خان جب کہتے ہیں کہ اس کا نہ ہی براڈ شیٹ سے کوئی لینا دینا ہے، اور فارن فنڈنگ کیس میں بھی جو ہے جو پھنسانا چاہے تو پوزیشن میں خود پھنس گئی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، وہی عمران خان صاحب ہیں جو کل نعرے لگا رہے تھے براڈ شیٹ کے. آج ان کو سمجھ آئیے کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لینا دینا ہے. ان کے وزیر پیسے مانگ رہے ہیں براڈ شیٹ سے، ان کے وکیل آ کر وزیر اعظم سے مل رہے ہیں، موسوی سے باتیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں کہ نہ موسوی سے بات نہیں ہوئی، کہتے ہیں کہ ان کے وکیل آ کے ان کے دفتر میں لوگوں سے ملا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ان کے وزیر اپروچ نہیں کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہم نے $28 ملین لندن نہیں بھیجا، کہتے ہیں کہ ہم نے اجازت نہیں دی عدالت کو پیسے نکالنے کی. پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کسی بھی ڈپلومیٹک اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکالے گئے. یہاں پر تو ہم نے یہاں سے بھیجے، یہاں سے ای سی سی اور کیبنٹ نے منظوری دے کر پیسے ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں، ہائی کمیشن لندن کے اکاؤنٹ میں بھیجے، اور پھر اجازت دی کہ وہ کمپنی ان پیسوں کو نکال لے. آج پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. فارن فنڈنگ کے کیس ہیں تو فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں پر جا کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ 7 سال گزر گئے.
क्यों मानते हैं कि हाँ पैसा आया है, लेकिन वो एजेंट ने गलत भेज दिया है? पैसा आया तो किसके अकाउंट में आया है? मूसवी के अकाउंट में आया है? ये सवालों के जवाब झूठ बोलने से हकीकत कभी नहीं छुपेगी। ठीक है जी।